Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجاہد رسول یوپی انڈیا سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ میں ایک باڑے پر ملازمت کرتا ہوں، کبھی کبھار کام کر کے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس وقت پھر 17 رکعت پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، اسی وجہ سے تو بعض دفعہ میری عشاء کی نماز بھی رہ جاتی ہے، تو اب کیا میں عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی صرف 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر پڑھ لوں تو کیا میری نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی کر دیجیے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا سوال تحریر کیا ہے، جو کہ اچھا انداز ہے۔ ایسے ہی پوری تفصیل کے ساتھ لکھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو سوال سمجھ آ جاتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ بھائی کا سوال تھا کہ کیا عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عشاء کی ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل، اس کے بعد 3 رکعت وتر اور آخر میں 2 رکعت نفل۔ تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اب ان میں جو سنت غیر موقدہ ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو کہ فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتیں اور جو نوافل ہیں، انہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان سنتوں اور نوافل کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی بیشی نکل آئی تو اللہ رب العالمین ان نوافل کے واسطے سے اس بندے کے فرائض کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ لہٰذا نوافل پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سنت غیر موقدہ اور نوافل پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ یا عذاب بھی نہیں ہے۔ باقی جو 4 رکعت فرض اور پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، یاد رکھیے سنت موقدہ جو ہیں ان کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیں، طبیعت خراب ہے یا سفر وغیرہ پر ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اسے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینے کی عادت بنا لینا، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے اور یہ عادت قابل ملامت بھی ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے محروم رہ سکتا ہے، جو سنت موقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا سنت موقدہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر واجب، ان کو آپ لازمی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے فرض ہی پڑھ لیتے ہیں تو عشاء کے فرضوں کی ادائیگی آپ کی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فرض تو پڑھ لیتے ہیں مگر وتر اور سنت نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو جو فرض آپ کے ذمہ تھے ان سے آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سنت موقدہ بغیر کسی عذر کے اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کی آپ سے بعض پرس ضرور ہوگی۔ اسی طرح جو وتر ہیں یہ واجب ہیں، اگر وتر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور پھر ان کی قضا بھی لازم ہے، یعنی اگر وتر نماز چھوٹ جائے تو ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے، وہ آپ ضرور قضا پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر عشاء کے 4 رکعت فرض اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، ان کی قضا لازم ہوتی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر واجب تو لازمی ادا کریں، کیونکہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی جو سنت غیر موقدہ ہیں اور نوافل ہیں، اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔